بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت کی تلاوت فرمائی، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ کہ اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں کہ اسے اپنی رضا اور اپنی محبت والی زندگی عطا فرمائے تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ جس شخص کے لیے اللہ رب العزت یہ ارادہ فرما دے کہ انہیں اپنی راہ پہ چلائیں، اپنی محبت کا راستہ، اپنی رضا کا راستہ، اس راستے پہ چلائیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ اپنی فرما برداری، اپنی اطاعت کے لیے ان کا سینہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک نور ہوتا ہے جو اس کی سینے میں داخل ہوتا ہے، جو جذبہ ربانی، وہ نور اس کے سینے کو اسلام کے ہر حکم کو قبول کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو پوچھنے والوں نے عرض کیا، هل لذلك من عالم يعرف به یا رسول اللہ، اس کی کوئی علامت بھی ہے کہ اللہ نے مجھے اسلام کے لیے شرح صدر عطا فرما دیا اور اللہ رب العزت نے مجھے اپنے رضا اور محبت کی زندگی عطا فرما دی، اس کی کوئی علامت یعرف بھی تاکہ اس کی پہچان ہو سکے؟ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامات بتائیں، التجافی عن دار الغرور والانابۃ الی دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے دھوکے اور فریب سے اس کا دل اچاہٹ ہو جائے اور اس دنیا سے اس کا دل ہٹ جائے، اللہ اسے دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما دے۔ ایک علامت یہ ہے، والانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کی زندگی کی فکر نصیب فرما دے۔ اور تیسری علامت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ گیا ہو، یعنی توبہ کر لے، استغفار کر لے، اپنے اعمال میں نیکیوں کی کثرت کرنے لگے۔ تو اس کی زندگی میں جب یہ نظر آئے کہ دنیا سے بے رغبتی ہے، آخرت کی فکر ہے، اللہ سے ملاقات کا شوق ہے، تو سمجھ لو اللہ نے اسے اپنی محبت کی زندگی عطا فرما رکھی۔ اللہ نے اسے اسلام کے لیے شرح صدر عطا فرما رکھا ہے کہ اس کی زندگی میں نظر آ رہا کہ دنیا کی رغبت نکل گئی، آخرت کی فکر نصیب ہو گئی اور اللہ سے ملاقات اور اس کی تیاری اس کی زندگی میں نظر آ رہی ہے۔ ہر وقت توبہ تائب ہو کے رہ رہا ہے، مخلوق کے حق میں، خالق کے حق میں کوئی گناہ کی گندگی اپنے پاس رہنے نہیں دیتا۔ کوئی دامن پہ گند لگ بھی جائے گناہ کا، اس نجاست کو صاف کیے بغیر چین نہیں آتا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں جانے کی تیاری کرنی ہے اور اس تیاری کا پتہ کوئی نہیں بھائی۔ فضا میں رکھا چراغ ہے، ایک جھونکی کی دیر ہے، صبح یہاں ہے، شام منو من مٹی کے نیچے ہے۔ تو آخرت کی تیاری کا معیار یہ ہے، آدمی ہر وقت توبہ تائب ہو کے رہے اور اپنی نیکیوں کی کثرت کرے۔ بھائی جیسے اس رمضان کے مہینے کے اندر بھی یہ چیز نصیب نہ ہو تو پھر کب نصیب ہوگی؟ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے، ازلی بدبخت ہے وہ آدمی اور ازلی شقاوت ہے اس شخص کی زندگی میں جو رمضان پائے اور پھر اس کی بخشش نہ ہو، رمضان پائے اور پھر بھی گناہوں سے توبہ تائب نہ ہو۔ فرمایا یہ کوئی ازلی بد نصیب ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ اللہ ہم سب کو ایسی توبہ تائب کی اور گناہوں سے پاک زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔